بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ماہ محرم الحرام، یوم عاشوراء اور سیدنا حضرت حسین شہید کربلا، قسط نمبر 5۔ یہ اعمال جن کا تذکرہ قسط نمبر 4 میں کیا گیا ہے، اسلام کی مجموعی تعلیمات سے، اس کے دین رحمت ہونے سے اور فلسفہ شہادت اسلامی سے بالکل الگ ہے، متصادم ہے، مخالف ہے۔ بدعت کا ظاہر بظاہر اچھا ہی لگتا ہے، لیکن بدعت کا باطن ہلاک کرنے والا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ زہر کی پڑیا پر انتہائی خوبصورت چاکلیٹ کا لیبل چڑھایا جائے تو کتنا اچھا لگتا ہے، یا شراب کی بوتل پر شربت روح افزا کا حسین، دلکش اور دلربا کور چڑھایا جائے تو اس لیبل اور کور سے اس زہر اور شراب کی حقیقت تو بدل نہیں سکتی۔ بس یہی حکم ہے دین کے نام پر نئے نئے بدعات اور رسومات اور خرافات کو فروغ دینا۔ امر بالمعروف یعنی اعمال خیر کی طرف رہنمائی کرنا، تعلیم دینا، ترغیب دینا، اور نہی عن المنکر یعنی اعمال شر سے منع کرنا، خود باز رہنا، دوسروں کو بھی منع کرنا، یہی اس امت مرحومہ کے اہم دینی فرائض میں سے ہے۔ کلام پاک پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران رکو نمبر 12 کے شروع میں حضرت اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے: کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یعنی اے اہل اسلام، آپ لوگ بہترین امت ہیں کیونکہ آپ کو بہترین رسول ملا ہے۔ تمام امم سابقہ پر آپ کو فضیلت دی گئی ہے، نیز آپ کو نبوی مشن بھی عطا کیا گیا ہے۔ آپ کو پیدا کیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کی نفع رسانی کر سکے، ان کے لیے فائدہ بخش کام کریں، وہ اس طرح کی نیکی کا کام اور اس کا حکم دیتے رہیں اور برے کاموں سے بچتے رہیں، روکتے رہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ مقام اور مرتبہ ختم نبوت کی نسبت سے اس امت کو ملا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے: وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران۔ اور اے اہل اسلام، تم میں سے ایک ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے جو خیر کی طرف دعوت دے اور اچھے کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے۔ ایسے لوگ اخلاص اور اتباع سنت کے ساتھ کام کرنے والے آخرت میں مکمل کامیابی پانے والے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: لولا ينہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت لبئس ما كانوا یصنعون۔ پارہ 6 آیت نمبر 13۔ یعنی یہودیوں کے علماء اور پرہیزگار لوگ ان کو یعنی یہودیوں کو گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ یقیناً ان کا یہ نہ روکنا ان کا بہت برا کام ہے۔ گناہوں پر نکیر کرنا، گناہوں سے روکنا، یہ امت مسلمہ پر بقدر استطاعت فرض ہے۔ ان یہودی علماء اور زاہدوں پر اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اسی عنوان کے تحت آپ سے قسط نمبر 6 میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔